چند اشعار پیش خدمت ہے، کیونکہ آج قاری صاحب کا ٹائم ہم نے لے لیا ہے اور ماشاءاللہ بڑے صبر اور شکر والے ہیں۔ اللہ پاک ان کے علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہے فقار ہے نبی، جس کے ہاتھوں میں ہے فقار ہے نبی، جس کے پیروں میں ہے بار ہے نبی، اور دختر مصطفیٰ جس کی گل بگل نعرہ علی یا علی، نعرہ علی یا علی، جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا، جس کی تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی، آئی بولی نعرہ علی یا علی، نعرہ علی یا علی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، آج جو ہے وقت اور بھی قلیل ہے اور انشاءاللہ کوشش کروں گا میں گفتگو کو جلد سے جلد سمیٹنے کی۔ ہم نے کل جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے قافلے کا وہ واقعہ سماعت کیا کہ جب کربلا پہنچنے سے پہلے جو خطوط بھیجے گئے، قاصد کا قتل ہوا، اور جو راستے میں بیتنے والے واقعات تھے۔ بہرحال جب امام حسین کربلا کے قریب پہنچے تو اس سے کچھ پہلے ابن زیاد کا بھیجا ہوا لشکر حر بن یزید کے ماتحت، حر بن یزید سپہ سالار کمانڈر، قافلے کو لے کر 1000 لوگوں کے لشکر کو لے کر امام حسین کو روکنے کے لیے پہنچا۔ حضرت حر جو تھے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے نواسۂ رسول، آپ کہاں جانے کے ارادے سے ہیں اور کس نیت سے جا رہے ہیں؟ آقا حسین فرماتے ہیں کہ میں تو کوفہ جا رہا ہوں اور وہاں کے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کوفہ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے جو ہے حکومت کی طرف سے بھیجا گیا ہے یہ کہہ کر کہ آپ جو ہے حکومت سے بغاوت کر چکے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں، اسی لیے آپ کو روک دیا جائے۔
حضرت امام حسین فرمانے لگے کہ میں تو کوئی آیا نہیں، مجھے تو بلایا گیا ہے، کوفہ والوں نے خطوط بھیجے ہیں اور بہت سارے خطوط کوفہ والوں کے آپ نے دکھائے، اور اس لشکر میں جو حضرت جناب حر کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اس لشکر میں بہت سے ایسے بھی لوگ تھے جن کے خط امام حسین کے پاس آئے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسین نے جب یہ خطوط دیے تو حر بن یزید نے کہا کہ اے نواسہ رسول، میں حکومت کا پابند ہوں، میں تو حکومت کے حکم پر آیا ہوں، تو میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دے سکتا، لیکن میں آپ کو کچھ پریشان نہیں کروں گا، آپ چاہے یہاں رک جائیے، آپ یہاں پہ ٹھہر جائیے، بس میں آپ کو آگے نہیں جانے دے سکتا۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہیں ٹھہر جاتا ہوں، لیکن میرے 3 مشورے ہیں، میں 3 راستے آپ کو دیتا ہوں، یا تو میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو، یا تو کسی سرحد کے کنارے لے چلو جہاں میں ٹھہر سکوں، یا تو پھر مجھے جو ہے یزید کے پاس جانے دو، میں اس سے بیٹھ کر بات کر لوں گا، جس طرح میرے بھائی امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے کیا تھا۔ تو حضرت جناب حر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات اوپر تک پہنچاتا ہوں، اوپر سے جو خبر آئے گی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ وقت آ گیا ظہر کا، ظہر کے وقت حضرت امام حسین نے اعلان کیا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اے حر، کیا تم ادھر نماز پڑھو گے، ہم ادھر نماز پڑھیں گے؟ میں بہت مختصر آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جو آپ کو سمجھ میں آئے۔ تو جناب حر نے کہا کہ اے نواسہ رسول، دونوں جماعتوں کی، دونوں لشکر کی نمازوں کی امامت تو آپ ہی فرمائیں گے، کیونکہ اس زمین میں آپ کے علاوہ اس وقت نواسہ رسول کوئی بھی نہیں ہے، آپ سے افضل شخص کوئی بھی نہیں ہے، امامت تو آپ ہی فرمائیں گے۔ اب دشمن کا لشکر بھی امام حسین کے پیچھے نماز ادا کر رہا۔ میرے عزیز بھائیوں، حقیقتاً لڑائی جو ہمیشہ سے رہی ہے وہ حق اور باطل کی رہی ہے، اور آج بھی دنیا میں بارہا کہتا ہوں کہ آج بھی جو ہے خاموش کر دیا جاتا ہے، چپ کرا دیا جاتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے یا تو باطل کا زوم زیادہ ہوتا ہے یا باطل کی قوت زیادہ ہوتی ہے، اور ہم لوگ اس سے دب کر پست ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارا پست ہونا صحیح ہے تو پھر تو ہم یزیدی خیال والے ہیں، اور ہم کوفہ کے خیال والے، کوفہ والوں کا خیال اور ہمارا خیال ایک دم ملتا جلتا ہے کہ جیسی تیری شیرنی ویسا میرا فاتحہ، جس کی بولی اس کے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس پاور اسی کے گن گاؤ، جو کمزور اس کو لات مار کے دباؤ، جو غریب ہے، جو کمزور ہے، اس کو اور لات مار کے اور غریب بنا دو، اور جو بیمار ہے اور لات مار کے اس کو اور ہاسپٹل پہنچا دو، اور جو پاورفل ہے اس کو کندھا پہ لے کے گھومو، ماتھے پہ بٹھا کے گھومو۔ تو یہ اقلیت جو ہے یہ وہی مینٹلٹی ہے۔ تو خیر بہرحال میرے عزیز بھائیوں، وقت جیسے بیتتا رہتا ہے، حضرت حر جو ہے حضرت امام حسین کو کہتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے رہوں گا، آپ کہیں بھی جائیے میں آپ کے پیچھے پیچھے رہوں گا، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، میں آپ کو کوفہ میں جانے نہیں دے سکتا۔ اب جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیرے دھیرے اپنا قافلہ بڑھاتے ہیں، آخر کار ان کو کوفہ نہ جانے دیا جاتا ہے۔ وہاں پہ جہاں سے راستہ کربلا کو جاتا ہے وہاں پہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ ایک راستہ جو ہے کوفے کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ کربلا کی طرف جاتا ہے، وہاں سے جو ہے آپ کو روک لیا جاتا ہے، گھما دیا جاتا ہے، اور آپ اپنے جو ہے اہل بیت کے ساتھ جو ہے کوفے کا راستہ چھوڑ کر کربلا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب کربلا کی زمین آتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ کون سی زمین ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ یہ کربلا ہے۔ امام حسین نے جب یہ سنا تو وہیں پہ کہا کہ یہیں پہ اب قیام کرنا ہے، یہیں رکنا ہے، اپنے سارے اہل بیت کو، سارے ساتھیوں کو لے کر وہیں رک گئے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہی بس نہیں تھا، حضرت جناب حر نے جب بات اوپر پہنچائی تو اوپر سے جو ہے اور لشکر بھیج دیا گیا۔
اور لشکر بھیج دیا گیا. شمر یہ آیا کم وقت. یہ حضرت ہر جو تھے، ان کے نام پہ حضرت ہر اس لیے بار بار لگایا جاتا ہے، حضرت ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے حق اور باطل کو پہچان کر حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی جرت کی، اور باطل کے منہ پہ ایک زور کا تمیچا مارا، اور قیامت تک کے ان کے لیے ان کے نام کے آگے حضرت جڑ گیا. اور شمر ہو یا ابن سعد ہو، ان کے نام پہ جو ہے لعنتی لگ گیا. اب قیامت تک جو ہے ہاں یہ لعنت کے ساتھ ہی بلائے جائیں گے. لشکر آ گئے، غالباً علماء فرماتے ہیں کہ 40,000 کا لشکر جمع ہو گیا، اور حضرت ہر سے پوچھ گچھ ہونے لگی کہ تم جو ہے ان کے ساتھ صلح کھیلنے آئے ہو، ان کے ساتھ صلح رحمی کرنے آئے ہو، ان پہ سختی کیوں نہیں برتتے؟ کہتے کہ ہمیں اوپر سے یہ آرڈر ملا ہے کہ حضرت امام حسین سے یا تو بیعت کروا لو یا ان کو قتل کر دو، لیکن ان کو کوفہ مت آنے دینا. اور میرے عزیز بھائیوں، جب یہ بات ہوئی تو حضرت ہر نے کہا کہ کیا تم حقیقتاً حضرت امام حسین کے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم حقیقت میں نواسہ رسول کا قتل کرنا چاہتے ہو، اہل بیت کا قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان کمینوں نے کہا کہ ہمیں یہی حکم ہے اور ہم اپنے حکم کے پابند ہیں، ہم یقیناً یہی کریں گے. جب حضرت ہر نے یہ سنا تو آپ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، اور آپ نے کہا کہ کل قیامت کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یقیناً میں نواسہ رسول کی خدمت پہ رہوں گا، میں انہی کے طرف رہوں گا. بتائیے کون ایسا شخص ہوگا جو دیکھے گا کہ ایک طرف 40,000 کا لشکر ہے اور ایک طرف جو ہے صرف جو ہے بعض مورخین لکھتے ہیں کہ 84 جو ہے لوگ تھے آپ کے خیمے میں، اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ صرف جو ہے 82 لوگ تھے، بعض صرف 72 کا ذکر کرتے ہیں کہ اس طرف جائے، لیکن چونکہ حق اس طرف تھا اس لیے آپ اس طرف ہو گئے. ایک دو ظالم جو ہے ابن سعد کے دو غلام ایسے تھے جو میدان پہ نکلے. حضرت امام حسین نے جو ہے اپنے خیمے کے پیچھے کی طرف جو ہے خندق کھود کر لکڑیاں ڈال کر اس میں آگ لگا رکھی تھی تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ ور نہ ہو خیمے میں. اب میرے عزیز بھائیوں، پہلا محرم سے لے کر 7 محرم آ جاتا ہے. 7 محرم کو ان ظالموں نے امام حسین کا، اب اس میں بہت سارے اختلافات ہیں کہ پانی تھا کہ نہیں تھا. خیر بہرحال صاحب لال ازار نے جو لکھا ہے، صاحب خاک کربلا نے جو لکھا ہے، میں وہی پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اور کیونکہ صاحب لال ازار جو ہے علامہ ارشد القادری ہمارے ایک بہت بڑے معتبر عالم دین میں سے ہے، اس لیے میں ان کی بات کو نقل کرنا مناسب سمجھتا ہوں. باقی تاریخی روایتوں میں بہت سارے اختلاف ہوتے ہیں، کسی مورخ نے کچھ لکھا، کسی مورخ نے کچھ تلاش کر کے کچھ پایا. تو خیر بہرحال صاحب لال ازار لکھتے ہیں کہ آقا حسین نے جو خندق کھودی اس میں آگ جل رہی تھی. 7 محرم کا دن آ گیا اور پانی نہیں تھا، آپ کے پاس جو پانی تھا وہ ختم ہو چکا تھا، اور ان ظالموں نے جو ہے پانی کے لیے انکار کر دیا تھا کہ اہل بیت کے گھرانے کے قبیلے میں، اہل بیت کے خیموں میں پانی نہیں جانا چاہیے، جبکہ وہ پانی دریا کا جو پانی تھا وہ جو جانوروں کے لیے بھی کھلا ہوا تھا، چرند و پرند کے لیے بھی کھلا تھا، عام لوگوں کے لیے بھی کھلا تھا، کوئی بھی پی سکتا تھا سوائے حسین کے ماننے والوں میں سے. اب میرے عزیز بھائیوں، دو ظالم ایسے تھے جو امام حسین کو اور مولا علی کو گالیاں بک رہے تھے. اور حضرت حبیب ابن مظاہر یہ وہ شخص ہے کہ ابھی جو ہے آپ کی عمر 74 سال ہے، 74 سال کی آپ کی عمر ہے، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، داڑیاں سفید ہو چکی ہے، لیکن میرے عزیز بھائیوں یہ حبیب ابن مظاہر جو ہے آقا حسین کے بچپن کے دوست ہے. بچپن میں جب آقا حسین پیدل چلا کرتے تھے تو حضرت حبیب ابن مظاہر جو ہے آپ کی پیروں کی مٹی کو اٹھا کر چوما کرتے تھے اور ماتھے سے لگایا کرتے تھے. کسی نے دیکھا اور آقا علیہ السلام سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، جب آپ کا نواسہ امام حسین جو ہے آپ کے نواسے جب جاتے ہیں کہیں پیدل چلتے ہیں تو یہ حبیب ابن مظاہر جو ہے ان کے پیروں کی خاک کو اٹھا کر چومتا ہے. آپ دریافت کیجئے کہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ جب
جب آقا حسین نے پوچھا کہ اے حبیب ابن مظاہر تم ایسا کیوں کرتے ہو، آخر کار تم حسین کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی کو کیوں چومتے ہو، آقا حسین کے بارے میں جب یہ سوال ہوا تو حضرت حبیب ابن مظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ جو ہے حسین سے محبت کرتے ہیں اس لیے محبت کا احترام کرتے ہیں، یا لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے حسین کا احترام کرتے ہیں، یا لوگوں نے آپ سے حضرت حسین کی فضیلتیں سنی ہے اس لیے حسین کا احترام کرتے ہیں، وہ جو بھی کرتے ہیں حسین سے محبت کرتے ہیں، لیکن حبیب ابن مظاہر جو ہے صرف حسین سے محبت نہیں کرتا بلکہ حبیب ابن مظاہر حسین سے عشق کرتا ہے، اور وہ عشق کی بنا پر یہ کرتا ہے۔ آقا حسین کا ہاتھ حضور پاک علیہ السلام نے پکڑا اور حضرت حبیب ابن مظاہر کا ہاتھ پکڑا اور ملا کر کہا کہ تم اللہ پاک جو ہے تمہیں ہمیشہ حسین کا وفادار رکھے، اور یہ حضور کی دعا کی فضیلت تھی کہ آخری وقت تک حضرت حبیب ابن مظاہر جو ہے حضرت امام حسین کے ماننے والوں میں رہے۔ آپ جب مدینے سے مکہ کے لیے نکلے تھے اس وقت حضرت حبیب ابن مظاہر کو خبر نہ تھی، لیکن اس سے پہلے کہ آقا حسین مکہ پہنچتے اس سے پہلے حبیب ابن مظاہر مکہ پہنچ چکے تھے اور آپ کا استقبال کیا تھا۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ اے آقا حسین مجھے اجازت دیجئے، میں ان لوگوں کی زبانوں پہ تیر مارتا ہوں اور انہیں ابھی ڈھیر کیے دیتا ہوں، لیکن آقا حسین فرماتے ہیں نہیں نہیں، تم انہیں کچھ نہ کہنا، ان کا انصاف تو اللہ عز و جل کرے گا، ان کا انصاف اللہ عز و جل کرے گا۔ میرے عزیز بھائیو، جب عاشورے کی شب آتی ہے، بہت جلدی میں لپٹا رہا ہوں، مجھے خود اس وقت جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں سے اٹھاؤں اور کہاں سے سناؤں، کیونکہ وقت کی اتنی قلت ہے اور وقت کے مطابق آج ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب عاشورے کی شب آتی ہے اور یہ لوگ تو جنگ پہ آمادہ تھے، عاشورے کی شب میں امام حسین نے حجت تمام کرنے کے لیے باہر نکل کر ایک زوردار خطبہ دیا کہ اے لوگوں، کیا اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی بھی نواسہ رسول موجود ہے؟ کیا اس دنیا میں کوئی ایسا بھی شخص موجود ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان کی ہو؟ اے لوگوں، کیا تم نے مجھے رسول اللہ کے گود میں نہیں دیکھا؟ اے لوگوں، کیا میں نے تمہارا جانوں کا نقصان کیا ہے، یا میں نے تمہارے مالوں کو غصب کیا ہے، یا میں نے کسی کا قتل کیا ہے؟ تم آخر کار میرے جان کے کیوں دشمن پڑے ہو؟ آخر کار تم مجھے میرا قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ یاد کرو، میں اس نانا کا نواسہ ہوں جس نے تمہیں دین سکھایا، جس نے تمہیں قرآن سکھایا، جس نے تمہیں حقوق اللہ سکھایا، جس نے تمہیں حقوق العباد سکھایا۔ میں اس نانا کا نواسہ ہوں جو صاحب کوثر ہے، جس کے عطا کیے سے تم کوثر کا پانی پی پاؤ گے۔ یاد رکھو، میرے نانا نے کہا تھا کہ میرا نواسہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہوگا، میں اس نانا کا نواسہ ہوں۔ کیا تم مجھے بھول گئے؟ کیا تم میرے بابا علی کو بھول گئے؟ میرے بابا علی نے تمہارے لیے اس دین کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی۔ میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، جن کی پاک دامنی کے قصے تم نے بارہا سنے ہوں گے، جن کا پاک دامنی اور ان کی حیا کے بارے میں تم نے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ سے سنا ہوگا، تم مجھے نہیں پہچانتے۔ اے میرے عزیز بھائیوں، جب حضرت امام حسین نے یہ خطبہ دیا تو اس میں سے شمر کی آواز آتی ہے کہ اے حسین، اپنی تقریریں بند کر، ہم تیری تقریریں سننے نہیں آئے، ہم تیرے خطبے سننے نہیں آئے، ہم تو تیرے سے جنگ کرنے آئے ہیں، ہم تجھ سے جنگ کرنے آئے ہیں، آ میدان میں آ اور اپنی قوت دکھا۔ حضرت امام حسین پیغام بھیجتے ہیں کہ آج عاشورے کی رات ہے، آج عبادت کی رات ہے، آج جنگ و جدال کی رات نہیں، آج جو ہے اللہ اللہ کرنے کی رات ہے، آج اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ ہاں میرے عزیز بھائیوں، آقا حسین نے یہ کہا کہ اگر تمہیں جنگ ہی کرنا ہے تو ٹھیک ہے، کل صبح کر لینا، آج جنگ نہیں کرنا، آج جو ہے عبادت کی رات ہے۔ اور یہ کہہ کر حضرت امام حسین جو ہے عبادت کا کہہ کر اپنے خیمے میں چلے گئے، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی ساتھی تھے سب کو خیمے میں بلایا اور بٹھایا اور کہنے لگے حضرت عباس سے کہ عباس جاؤ
چراغ بجھا دو۔ چراغ بجھا دیا گیا۔ رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، سناٹا ہے، ایک خاموشی ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں اے میرے بھائیوں، تم نے میرا جتنا ساتھ دینا تھا تم نے یقیناً بڑھ کر ساتھ دیا، تم نے بہت بہتر ساتھ دیا، تم سچے ساتھیوں میں سے ہو، تم اصلی خاندان والوں میں سے ہو، تم نے جو میرا حق ادا کرنا تھا تم نے اس سے زیادہ حق ادا کر دیا۔ یہ لوگ میرے جان کے دشمن ہیں، یہ جب تک میرا قتل نہیں کریں گے یہ جو ہے چین سے نہیں بیٹھیں گے، ان کی تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تم چاہو تو چلے جاؤ، میں نے چراغ بجھا دیا ہے، جو جانا چاہتے ہیں چلے جائے۔ حسین وعدہ کرتا ہے قیامت کے دن کسی کی شکایت نہیں کرے گا، قیامت کے دن نانا سے کہے گا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ میرے ساتھ تھے، ان کی سفارش کر دیجئے، ان کی بخشش فرما دیجئے۔ حسین وعدہ کرتا ہے کہ قیامت کے دن ایک ایک کی سفارش کرے گا، میں کسی کو جو ہے کسی کا نام لے کر نہیں کہوں گا کہ کس نے مجھے چھوڑا یا کون مجھے چھوڑ گیا۔ آقا حسین نے کافی دیر تک خطاب فرمایا اور اب تک تو سکتہ تاری تھا، سارے لوگ خاموش تھے، ایک سناٹا تھا، لیکن آقا حسین کے خطبے نے سب کے اندر ایک الگ سا جوش و کیفیت بھر دیا اور سارے لوگوں کے قریب سے جو ہے صرف اور صرف اس اندھیرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی اور سارے لوگ رو رہے تھے، سسکیاں مار مار کے رو رہے تھے۔ اور جو ہے حضرت عباس کہتے ہیں کہ اے بھائی، کبھی بھی جو ہے آپ نے حضرت عباس نے امام حسین کو بھائی نہ کہا تھا، آقا کہتے تھے کہ آقا حسین یہ جان آپ کی ہے، ہم آپ کو چھوڑ کر کیوں کر چلے جائے، اس لیے کہ آپ کو چھوڑ کر زندہ رہے، ہمیں مرنا پسند ہے لیکن آپ کو چھوڑ کر زندہ رہنا پسند نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے شہید ہوئے لیکن 3 بیٹے وہاں امام حسین کے ساتھ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو ہم جا کر کیا کریں گے، اور وہاں جا کر زندہ رہنے سے اچھا ہے کہ آپ کے ساتھ شہادت مل جائے۔ اے حسین ہمیں جنت تو مل جائے گی، آپ نے وعدہ کر دیا ہے تو شفاعت بھی مل جائے گی، لیکن اے حسین آپ کے ساتھ شہید ہونے کا شرف کہاں ملے گا، آپ کے ساتھ شہید ہونے کا موقع دوبارہ کہاں ملے گا۔ رات بھر جو ہے عبادت میں گزرتی ہے اور جو ہے صبح کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین جو ہے حضرت علی اکبر سے کہتے ہیں بیٹا علی اکبر، جب میرے بابا حضرت علی کا انتقال ہوا تھا، ان کو شہید کیا گیا تھا، تو اس دن صبح کوفے کی مسجد میں اذان جو ہے حضرت امام حسن نے دی تھی، کیونکہ میرے بڑے بھائی ہے، مولا علی کے بڑے بیٹے تھے، تم میرے بڑے بیٹے ہو، جاؤ کربلا کے میدان میں جو ہے اذان پڑھو تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ میرے امام آپ کے خیمے میں پانی نہیں ہے، آپ جو ہے قتل کے منہ پر آ کے کھڑے ہیں، آپ کا قبیلہ لٹنے کو ہے، خاندان لٹنے کو ہے، پر آپ کی نماز کی پابندی نہیں جا رہی، آپ کی عبادتوں کا ذوق و شوق نہیں جا رہا۔ آپ کہتے ہیں جاؤ اذان پڑھ دو اور جو ہے کربلا کی زمین بھی دیکھ لینا کہ کیسی زمین ہے۔ جو پہلے کے جو غازی ہوا کرتے تھے وہ میدان دیکھ لیا کرتے تھے، کہیں پھسلنے والا میدان تو نہیں، کہیں جو ہے سوکھا میدان تو نہیں، کیونکہ ابھی بھی جو ہے جو لوگ میدانوں میں کھیل کھیلتے ہیں، خواہ وہ کرکٹ ہو یا فٹ بال ہو، وہ میدان دیکھتے ہیں، میدان کی جچائی کرتے ہیں۔ اسی طرح امام حسین نے حضرت علی اکبر سے کہا کہ اے علی اکبر جاؤ اذان پڑھو اور میدان کا جائزہ لے لینا۔ حضرت علی اکبر جب اذان پڑھتے ہیں، اذان پڑھنے کے بعد دیکھتے کیا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ اذان پڑھنے کے بعد، بعض لوگوں نے اذان سے پہلے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ اس کربلا کے میدان میں ایک ضعیف عورت جو ہے کیا کہتے ہیں چادر تطہیر ٹانگے ہوئے، چادر اوڑے ہوئے کربلا کے میدان کو، زمین کو صاف کر رہی ہے، اپنے آنچل میں کنکریاں اٹھا رہی ہے۔ حضرت علی اکبر نے پوچھا اے اماں اتنی صبح کو آپ کون ہیں، اندھیرے میں آپ کون ہیں جو آپ صفائی کر رہی ہیں، کنکریاں اٹھا رہی ہے، آپ کہاں سے آئی ہے؟ کچھ جواب نہ دیا اس خاتون نے، اس ضعیفہ نے کچھ جواب نہ دیا۔ پھر سوال ہوا کہ آپ کون ہیں، کوئی جواب نہ ملا۔ 3 مرتبہ سوال کرنے کے بعد آپ چلے گئے اور جا کر کہا کہ آقا حسین سے کہ بابا میں نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ عورت جو ہے چادر تطہیر ٹانگے ہوئے اور جو ہے چادر اوڑے ہوئے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے اور کنکریاں اٹھا رہی ہے اور جو ہے اپنے آنچل میں رکھ رہی ہے۔ آقا حسین رونے لگے اور رو رو کر کہنے لگے، رونے لگے تو حضرت علی اکبر نے پوچھا کہ بابا میں نے کیا کہہ دیا، میں نے آپ سے ایسی کیا گستاخی کر دی کہ آپ رونے لگے؟ میں نے تو اس ضعیفہ کا حال بیان کیا۔ آقا حسین کہتے ہیں بیٹا جس
جس ضعیفہ کے بارے میں تم کہہ رہے ہو وہ ضعیفہ کوئی اور نہیں، تمہاری دادی حضرت فاطمہ ہے، میری امی حضرت فاطمہ ہے، حضرت فاطمہ ہے، اور وہ اس لیے صاف کر رہی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ کل ان کا بیٹا کہیں کربلا کے میدان میں نہ گرے اور زمین پہ نہ آئے اور اس کو کنکریاں نہ لگ جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت فاطمہ الزہرا جو نبی کے لخت جگر ہے، نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کو جو ہے حضرت امام حسین کے جسم پہ کنکریاں لگنا تک برداشت نہیں۔ جب 72 تلواروں کے زخم لگے ہوں گے تو حضرت فاطمہ الزہرا کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، حضرت فاطمہ الزہرا کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ ہاں میرے عزیز بھائیوں، حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صفائی کر رہی تھی، کتنے محبت حسین سے۔ اب صبح ہوتی ہے، ادھر سے جو ہے شمر نے ابن سعد نے ایک تیر مارا اور جنگ کا اعلان کیا اور کہا اے جو کوفے والو اور اے میرے لشکر کے لوگوں، اس بات پہ گواہ ہو جاؤ کہ امام حسین پر ان کے جو خیمے پر پہلا تیر میں نے مارا تھا، اور اس کے دو غلام جو ہے، دو غلام ایسے جو نکلتے ہیں گھوڑے لے کر، اور جب حضرت امام حسین کے خیمے کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ پہلے سے آگ لگی ہوئی ہے۔ وہ ظالم نانہاد بدتمیز کہتا ہے کہ اے حسین، تو نے دنیا میں ہی آگ لگا لی، تو دنیا میں ہی جہنم میں جانا چاہتا ہے، تیرے لیے تو دنیا میں ہی جہنم ہے۔ اس ظالم کو یہ نہیں پتا، یہ نواسہ رسول کو یہ کیسے جملے کہہ رہا ہے، یہ کس کو کہہ رہا ہے جو صاحب جنت ہے، جو جنتیوں کا سردار ہے، اس سے دنیا میں جہنم کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ آقا حسین نے یوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں کیا جانے کیا عرض کیا اور اللہ سے دعا کی۔ ہاتھ نیچے اترے تھے کہ اتنے میں ہی اس کا پیر جو ہے، اس ظالموں کا پیر جو ہے گھوڑے کی رکاب میں پھنسا، اور گھوڑے کا پیر جو ہے ایک گڈھے میں گرا اور گھوڑے سے وہ گر پڑا، اور گھوڑے کا پیر پھنسنے کی وجہ سے گھوڑے نے زور لگایا اور ایسا دوڑا کہ ظالم جو ہے سیدھا کے سیدھا جو ہے خندق کی جو آگ تھی اس میں جا کے گر گیا اور جل کے مر گیا۔ یہ حسین کی قوت تھی۔ جو ظالم ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم اس لیے سینہ پیٹتے ہیں کہ امام حسین کو مظلومانہ قتل کر دیا گیا، امام حسین کو قتل کر دیا گیا، امام حسین تو حجت تمام کر رہے تھے، امام حسین تو دین کا تقاضا پورا کر رہے تھے، امام حسین تو نانا کا وعدہ پورا کر رہے تھے۔ اگر ہاتھ اٹھا لیتے تو نہ یزید بچتا، نہ یزیدی بچتے، نہ ان کی آل و اولاد بچتی، نہ وہ کوفہ بچتا، نہ عراق بچتا۔ اگر امام حسین کہہ دیتے یا اللہ اس کو تباہ کر دے تو یقیناً وہ تباہ ہو جاتا، کیونکہ نواسہ رسول ہے۔ اگر حضور کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ محبوب اگر تم چاہو تو میں مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں، تم جدھر چلو یہ پہاڑ ادھر چلے، لیکن میرے عزیز بھائیوں حضور نے جو ہے مکے کے پہاڑ سونے کے نہیں لیے، کیونکہ دین کی خدمت کرنی تھی، دین کی تبلیغ کرنی تھی۔ جب جو ہے طائف پہ آپ پر ظلم ہوا تو پہاڑ کے فرشتے، ہوا کے فرشتے اور جو ہے پانی کے فرشتے اللہ کے حکم سے آپ کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ آپ حکم کیجئے، ہم ان طائف والوں کو جو ہے پہاڑوں کے بیچ میں مسل دیں گے، پانی میں بہا دیں گے، ہوا میں اڑا دیں گے، ان پر عذاب برپا کر دیں گے۔ لیکن آقا حسین حضور پاک علیہ السلام نے اس کی اجازت نہ دی، کہا یہ مسلمان نہیں، ان کی نسل مسلمان بنے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلے حضرت عمیر یہ ایک شخص تھے جو محب اہل بیت تھے، زندگی میں کبھی انہوں نے جنگ نہیں لڑی تھی۔ جب یہ میدان میں آئے تھے، کوفہ کا لشکر جاتے ہوئے دیکھا کوفہ سے، تو کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا جنگ کرنے جا رہے۔ کہا کس سے جنگ کرنے جا رہے ہو؟ کہا حسین سے جا رہے۔ کہا کون حسین؟ کا علی کا بیٹا، فاطمہ کا بیٹا اور حضور پاک کا نواسہ، اس سے جنگ کرنے جا رہے۔ جب اس نے یہ سنا تو اس کو آیا جوش، اور انہوں نے جو ہے حضرت امام حسین کی بارگاہ خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے نواسہ رسول، مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول فرمائیے۔ حضرت امام حسین نے ان کو قبول فرمایا۔ اب جب کربلا کے جنگ کے میدان میں اترنے کی باری آئی تو ادھر سے شمر لعین نے پکارا کہ اے حسین،
لاؤ اپنے جوانوں کو بھیجو، دیکھیں گے تم میں کتنا دم ہے، دیکھیں گے کہ تم میں کتنی جرت ہے۔ ادھر جو ہے حضرت عمیر نے اجازت کی مانگی کہ اے نواسۂ رسول مجھے اجازت دیجئے، میں ان کی عقلوں کو ٹھکانے لگا کے آتا ہوں۔ آج تک کبھی آپ نے جنگ لڑی نہیں، پہلی دفعہ ہے، لیکن محب اہل بیت ہے، اہل بیت کی محبت میں آ کر آپ نے اجازت لی۔ آقا حسین نے دعا کی اور آپ کو جو ہے گھوڑے پہ سوار کیا اور روانہ کیا۔ جب حضرت عمیر میدان میں گئے تو ادھر سے دو سپاہی آئے اور آپ پر حملہ ور ہوئے۔ آپ نے پہلی بار جنگ میں آپ شامل ہوئے تھے، لیکن آقا حسین کی دعا تھی، ایک ہی تلوار چلائی، دونوں کے گردن سر سے جدا کر دیے اور جو ہے پھر جنگ ہوتی رہی۔ پھر جو ہے کچھ تیر ایسے آئے جنہوں نے آپ کے جسموں کو چھلی کر دیا، کہاں تک مقابلہ کر پاتے؟ یہ مانا کہ علی کے شیروں کے قبیلے کے، مانا کہ امام حسین کے جذبات میں، ان کی محبت میں آئے، محبت میں لڑتے رہے، آخر بہتوں کو دھول چٹایا، لیکن تیر آ کے جسم پہ لگا، آپ گر گئے، آپ کے چہروں پہ گرد و غبار آ گیا۔ جب آپ کی بیوی نے دیکھا حضرت وہب نے تو آپ کو برداشت نہیں ہوا، آپ دوڑتی ہوئی آئی اور آپ کے چہرے کو صاف کرنے لگی۔ ادھر سے ابن سعد نے کہا کہ جاؤ اس خاتون کے سر پر ایک پتھر مارو اور اسے ہلاک کر دو، اور اس محب اہل بیت کے اس خاتون کے سر پر ایک ایسا پتھر مارا گیا کہ سر پھٹ گیا، اور جو ہے اتنا سر پھٹا، اس طرح پھٹا کہ بھیجا دکھنے لگا، اور جو ہے آپ بھی بے ہوش ہو کے گر گئی۔ آج حضرت عمیر نے کہا آقا حسین اپنے محب کی خبر لیجئے، آقا حسین ذرا ہماری خبر لیجئے۔ آقا حسین نے دیکھا کہ ان کی جو ہے ان کی حالت خراب ہو چکی ہے، ان کو تیر کے زخم جو ہے ان کے باڈی پہ آ چکے ہیں، اتنے تیر لگ چکے ہیں کہ جسم اوپر ہے، تیر نیچے ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت عمیر کو آقا حسین نے اپنے گود میں اٹھایا، کہا اے عمیر میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا، حضور تجھ سے راضی ہو گئے اور اللہ بھی تجھ سے راضی ہو گیا۔ آپ نے کلمہ شہادت پڑھی اور آپ کی روح تن سے جدا ہو گئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ یہ کربلا کے پہلے شہید، یہ دو میاں بی بی تھے، حضرت عمیر اور ان کی اہلیہ۔ اب جو ہے میرے عزیز بھائیوں، دوسری شہادت میں بہت سارے مورخین الگ الگ لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جو اکثریت پائی جاتی ہے وہ حضرت حبیب ابن مظاہر کے بارے میں ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ آقا حسین اب مجھے اجازت دیجئے، اب میں جانا چاہتا ہوں، اب مجھے اجازت دیجئے۔ حضرت امام حسین اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ اے حسین کیا میری داڑھی دیکھتے ہو، کیا میری عمر دیکھتے ہو کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن آپ کے نانا سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک حبیب ابن مظاہر زندہ ہے حسین کے جسم پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی، حسین کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ حضرت حبیب ابن مظاہر جو ہے اجازت طلب کرتے ہیں، پھر امام حسین اجازت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں حسین میرے دوست، حسین میرے بھائی، مجھے تلوار اپنے ہاتھ سے دے دے، مجھے اپنے ہاتھ سے گھوڑے پہ سوار کر دے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کو جو ہے گھوڑے پہ بٹھاتے ہیں آقا حسین، اور جو ہے حضرت حبیب ابن مظاہر جب گھوڑے پہ بیٹھنے لگتے ہیں کہتے ہیں حسین تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ آقا حسین تھوڑا پیچھے ہوتے ہیں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر جو ہے آقا حسین کے جو ہے جوتیوں کی مٹی کو واپس اٹھاتے ہیں، اپنے آنکھوں سے لگاتے ہیں، اپنے ماتھے سے لگاتے ہیں اور میدان کربلا کی طرف جاتے ہیں۔ اب جو ہے حضرت حبیب ابن مظاہر 74 سال کے بوڑھے ہیں، داڑھی سفید ہے، بال سفید ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، حسین کی دعا ہے، محبت اہل بیت دل میں ہے۔ جب تلوار چلا رہے ہیں تو یزیدی لشکر کو جو ہے بیٹھنے کی ہمت نہیں دے رہے، جب تلوار چلا رہے ہیں تو پیاس کی شدت بھی ان کے جو ہے مات نہیں دے سک رہی۔ یزیدی لشکر میں جب ہڑکم مچ گیا تو یزیدیوں نے کہا، شمر نے کہا کہ اس کو ایسا کرو، یہ 74 سال کا بوڑھا ہے، اس کو پانی کی پیاس لگی ہوگی، اس نے کئی دنوں سے پانی نہیں پیا، ذرا پانی سے اس کو خریدنے کی کوشش کرو۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کو جو ہے پانی کا پیالہ لے کر ایک یزیدی آتا ہے اور کہتا ہے اے حبیب پانی پینا چاہتا ہے، آجا پانی پی لے اور ہماری طرف آجا، ہم تجھے حکومت بھی دیں گے، کہیں کے گورنر بھی بنا دیں گے اور پانی بھی دیں گے۔ کہاں ان کے ساتھ بیٹھا ہے، تیرا آخری وقت ہے، ہماری طرف آجا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر امام حسین سے سچی محبت کرتے تھے، آخر گھوڑے سے اترتے ہیں، پانی کے پیالے کے پاس جاتے ہیں اور ایک لات پانی کے پیالے پہ مارتے ہیں، اور پانی کا پیالہ جو ہے وہ یزیدی کے سر پہ لگتا ہے، اس کے سر سے خون آ جاتا ہے،
زوم میں جو ہے آ کر حضرت حبیب ابن مظاہر پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر اپنی لکڑی سے ایسا وار کرتے ہیں کہ ظالم وہی قتل ہو جاتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، حضرت حبیب ابن مظاہر آپ کو جو ہے بڑھاپے کی عمر ہے، 74 سال ہے، لیکن مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایک ظالم نے آپ کے پیر پہ تیر مارا اور تیر سے خون نکلنے لگا، زخم کو سنبھالتے، تلوار بھی سنبھالتے، لڑتے رہے۔ جب تیروں کی بارش زیادہ ہو گئی، آپ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے، تیر ایسا لگا کمر میں کہ آپ گھوڑے سے گر گئے، اور تیر باز پر مورخین لکھتے ہیں کہ کندھے پہ لگا اور آپ گر گئے۔ جب گرے تو آقا حسین سے کہا، اے حسین اپنے حبیب کی خبر لیجئے، اپنے دوست کی خبر لیجئے۔ آقا حسین جو ہے آتے ہیں اور جو ہے آپ کو جو ہے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں، اے حسین یقیناً ادھر مدینے کی طرف رخ کیجئے۔ جب آقا حسین نے مدینے کی طرف رخ کیا، اپنا بھی چہرہ پھیرا اور آقا حسین کا ہاتھ پکڑا، کہا، اے حسین اپنے نانا سے کہہ دیجئے کہ حبیب ابن مظاہر نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ حبیب ابن مظاہر نے جو ہے اپنی جان دے دی، لیکن آپ پر آنچ نہ آنے دی۔ آقا حسین نے روتے ہوئے کہا، اے حبیب، اے میرے دوست، تو نے یقیناً دوستی کا حق ادا کر دیا، نانا بھی تجھ سے راضی ہے، خدا بھی تجھ سے راضی ہے۔ اور جو ہے حضرت حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں، اے حسین آپ تھوڑا پیچھے ہو جائیے، آقا حسین پھر پیچھے ہوتے ہیں اور آپ کے قدموں کی دھول حضرت حبیب ابن مظاہر لیتے ہیں، اپنے آنکھوں سے لگاتے ہیں، اپنے ماتھے سے لگاتے ہیں، اور آپ کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کربلا کے شہیدوں کے واقعات سننے سے پہلے اور سننے کے بعد ایک بات دل میں ضرور ٹھان لینا کہ وہ چاہتے تو اس وقت یہ بات ہمیشہ اپنے ماتھے میں گاٹھ باندھ کر رکھنا، آقا حسین بھی چاہتے تو خلافت لے لیتے، آقا حسین چاہتے تو کہیں کے گورنر بن جاتے، کہیں کی حکومت لے لیتے، اور یا پیر بن کر یا امام بن کر یا مدرس بن کر زندگی گزار لیتے۔ لیکن نانا کیونکہ ایک جو ہے فاسق و فاجر کی بیعت کرنا ان کو گوارا نہ تھا، نانا کا دین بچانا ضروری تھا۔ اگر اس دن بیعت کر لیتے تو قیامت تک کے لیے یہ جو ہے ایک حکم نامہ جاری ہو جاتا کہ فاسق ہو، فاجر ہو، پلید ہو، جواری ہو، شرابی ہو، زانی ہو، چور ہو، ڈکیت ہو، کسی کی بھی بیعت کر سکتے ہیں، لیکن بیعت نہ کی۔ میں آج جو ہے میں ان لوگوں تک کو آواز پہنچانا چاہوں گا جو آج کہیں کے پیر بن کے بیٹھے ہیں، کسی مسجد کے امام بن کے بیٹھے ہیں، کسی مدرسے کے مدرس بن کے بیٹھے ہیں، کسی علاقے کا زمیندار بن کے بیٹھے ہیں، کہیں کے مکھیا بن کے بیٹھے ہیں، نہ حق کو پہچانتے ہیں نہ باطل کو پہچانتے ہیں۔ مدرس کہتا ہے میرا کام صرف بچوں کو تعلیم دینا ہے، قوم کے لیے لڑنا نہیں، میرا کام صرف بچوں کو قرآن و حدیث پڑھانا ہے اور حق اور باطل کے جنگ میں شامل ہونا نہیں۔ امام کہتا ہے میرا کام صرف سمجھانا ہے، جو مسجد میں آئے گا میں اس کو سمجھاؤں گا اور جو نہیں آئے گا میں اس کو نہیں سمجھاؤں گا، میرا کام اتنا ہی ہے۔ اور جو ہے مفتی کہتا ہے جو میرے پاس آئے گا میں اس کو فتویٰ دوں گا، جو میرے پاس نہیں آئے گا میں اس کو نہیں پوچھوں گا۔ پیر کہتا ہے جو میرا مرید ہوگا، جو مجھ پر نذرانے پیش کرے گا، جو میری خانقاہ میں آئے گا، میں اس کی ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کروں گا، میں اس تک حق پہنچانے کی کوشش کروں گا، باقی میری ذمہ داری نہیں ہے۔ زمیندار کہتا ہے کہ میرا کام زمینوں کا ہے، میں ان معاملات میں نہیں پڑتا، دین کا معاملہ مولویوں کا ہے۔ مخیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سیاست کا معاملہ ہے، ہم جو ہے دین کے معاملے میں مداخلت نہیں کہتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک کاروبار کرنے والا اپنے کاروبار کی بات آتی ہے تو وہ جم جاتا ہے کہ نہیں ہمارا نفع و نقصان ہے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ مولویوں کا معاملہ ہے۔ تو نہ وہ مسجد کا امام جو کہتا کہ میری ذمہ داری نہیں، نہ وہ پیر جو کہے کہ میری ذمہ داری نہیں، نہ وہ عالم جو کہے کہ میری ذمہ داری نہیں، نہ وہ مفتی جو کہے کہ میری ذمہ داری نہیں۔ ان کی گردنیں کل قیامت کے دن پکڑی جائیں گی اور گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور انہی سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا تھا، تم کیا کر رہے تھے؟ تم محراب پہ بیٹھ کے لوگوں کے نذرانے کھا رہے تھے، تم ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کے نذرانے کھا رہے تھے، تم مدرس بن کر قرآن اور حدیث لے کر بیٹھے تھے اور دین کا سودا ہوتا تھا، تم کہتے تھے کہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ ایسے لوگوں کو گھسیٹ کے جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور جو کہتے ہیں لوگ کہ سب سے پہلے جہنم میں مولوی ہی جائے گا،
تو وہ ایسے ہی مولوی جائیں گے، ایسے ہی مولوی جائیں گے. اور صرف مولوی نہیں، ان مولویوں کے پیروکار جائیں گے جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے نذرانہ دے کے حضرت کو خوش کر دیا، حضرت بھی جہنمی، تو بھی جہنمی. اگر رسول اللہ کا دین محفوظ نہیں، اگر رسول اللہ کی حدیثیں محفوظ نہیں، اگر رسول اللہ کی عزت محفوظ نہیں، تو مجھے بتاؤ یہ مولوی کی ہی ذمہ داری ہے کہ مسلمان کا بچہ نشہ کیوں کر رہا ہے. یہ بھی مولوی کی ذمہ داری ہے کہ ایک بزنس کرنے والا کہہ رہا ہے کہ جب قرآن و حدیث کا معاملہ آئے گا تو میرا میٹر نہیں ہے. یہ بھی مولوی کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جمعے کے خطاب سے کبھی انقلاب نہیں آتا. انقلاب لانا ہے تو آقا حسین کی طرح میدان میں نکلنا ہوگا. انقلاب لانا ہے تو مدرسوں کے روموں سے اور درسگاہوں سے نکلنا ہوگا. اور اگر انقلاب لانا ہے تو ان پیروں کو اپنی خانقاہوں کو چھوڑ کر نکلنا ہوگا. وہ پیر جو صرف اور صرف ایسے گھر میں بیٹھتے ہیں جس گھر میں ماربل اور ٹائلز لگا ہو، جس گھر میں صوفہ ہو، گدا ہو، اے سی ہو، ایئر کنڈیشن ہو، اس گھر میں بیٹھنے والا پیر وہ پیر نہیں، وہ پیر صاحب ہے، پیر صاحب. ایسے پیروں کو نہ نذرانہ دینا ہے، نہ ان کے ہاتھوں کو چومنا ہے. انہوں نے قوم کا یہ حال کیا ہے کہ آج کل اگر کوئی مرید بھی ہونا چاہے تو وہ بزنس بن گیا ہے. بچوں کو پڑھنے کے لیے یونیورسٹی نہیں ہے، اور پیر صاحب کے آرام کرنے کے لیے ہر گاؤں میں ایک حجرہ ہے، ہر گاؤں میں ایک حجرہ ہے. ایسی پیری مریدی کسی کام کی نہیں. اور کچھ ہمارے نمازی حضرات بھی ہوتے ہیں، زندگی بھر چوری کی، چماری کی، غیبت کی، مال لڑائی جھگڑا، پورا ڈکیتی وکیتی کر کے پیسہ ویسہ جما لی، سب بیٹھ گیا. پیسہ ویسہ جما لی، اب بیٹھ گیا. آپ جو 70-80 سالوں آپ پورا نماز، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کر رہے ہو جی؟ وہ محرم کا ملا، بس سب کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کر رہے ہو جی؟ ربیع الاول ہے، میلاد، سب کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری عمر جب تمہاری تھی تو تم کیا کرتے تھے؟ ان نوجوانوں کی عمر جب تمہاری تھی تب تم کیا کرتے تھے؟ کبھی اس مقام میں جا کر دیکھو. آج نماز پڑھنا، نماز بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، لیکن اگر کوئی نماز پڑھ کے کہے کہ میں نے دین کا حق ادا کیا، نماز دین کا حق ادا کرنا نہیں ہے. نماز اپنے اوپر فرض ہے، ہر حالت میں پڑھنا ہے. پڑھے گا اپنے لیے، نہیں پڑھے گا اپنے لیے. لیکن جب کوئی رسول اللہ کے دین پر بات آئے گی یا رسول اللہ کی عزت پہ بات آئے گی، تب نکلنا ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے، فرض ہے. اگر اس وقت نہیں نکلا تو کل قیامت کے دن گردن پکڑی جائیں گی اور پوچھا جائے گا کیا کیا؟ بارش تھی، دھوپ تھا، لیکن اپنا پیسہ کمانے کے لیے نکلتا تھا کہ نہیں؟ لیکن جب رسول اللہ کی عزت کی بات آتی تھی اور کوئی نکلنے والا نکلتا تھا تو کہتے ہیں دور ہی لوگوں کا کام دھندا ہے نہیں، یہی سب کرتا ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. 5,000 ابھی بھی اگر ہم لوگ، اگر اپنی بات کروں، اگر واپس میں ابھی بمبئی چلا جاؤں، بڑی سے بڑی مسجد میں امامت کر سکتا ہوں واپس جیسے پہلے کرتا تھا. ایسا نہیں پھیکم پاک، انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اور لوگ دیکھتے بھی ہیں. ہماری پہلے کی بہت ساری، جب ہم بمبئی میں رہا کرتے تھے، بڑے سے بڑے مناظرے کیے، یعنی ڈیبیٹ، اگلا اپوزٹ پارٹی ادھر، ہم علماء کے ساتھ وہ بھی کر چکے، دھرنے بھی دیے، وہ بھی کر چکے. ابھی بھی بمبئی چلے جائے یا کسی دوسرے بڑے شہر میں چلے جائے تو آرام سے 40-50 ہزار روپے کما کے آرام سے زندگی کھا پی کے گزار. لیکن وہ زندگی تو کتے سے بدتر ہے جو کمایا کھایا سویا. جب اللہ کے رسول کا دین سیکھا ہے تو اس نے پہرا دینے کے لیے سیکھا ہے. ورنہ یہ واقعہ کربلا بول بول کے میں بول دیا، آپ سن لیے، میں بھی جا کے بریانی کھا کے سو گیا، آپ بھی کھا کے سو گئے، کیا فائدہ ایسا واقعہ کربلا کا؟ واقعہ کربلا ایک درس ہے کہ جب بھی ہو، حالات کچھ بھی ہو، بچے بھوکے ہو، پیاسے ہو، قبیلہ لوٹنے کو، گھر ٹوٹنے کو ہو، کھانے کو نہ ہو، موت کی آن پڑی ہو، قید ہو چکے ہو، لیکن حق کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہاں، خالی حق کا دامن کے ہی لیے کہ حق کو بچانا ہے، اس لیے چاہے قربان ہونا ہو. اور ہم نے جب تحریک کی شروعات کی تھی تب کسی نے کہا تھا کہ اگر عروج نہیں ملا تو کیا؟
تو بھائی عروج چاہیے کسے؟ یہ جو تحریک کلک رضا ہے اس کو عروج کوئی نہیں چاہیے، کوئی عروج تحریک کا نام ہو ہم کچھ نہیں، عروج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے شہید ہونا، اگر شہادت مل جائے سب سے بڑا عروج وہی ہے اور کچھ نہیں۔ یا اللہ نے اگر ایسی ہی موت دی جیسی عام موت جسے کہتے ہیں تو پھر اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے، پورا بستی محلہ خاندان قبیلہ کنبہ سب گالی دے کہ جو ہے چٹی والا بہت کمینہ ہے، بہت شیطان ہے، بہت خبیث ہے، سب کچھ سب گالی دے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے وہاں قبول ہونا چاہیے، اللہ کا رسول قبول کرنا چاہیے کہ ہاں قیامت کے دن جب پورا خاندان بستی قبیلہ کنبہ شہر گاؤں کھڑا ہو تو اپن کہہ سکے کہ یا رسول اللہ آپ کی عزت کی بات آئی تھی، سارے بیٹھے تھے ہم کھڑے تھے، ہم کھڑے تھے یا رسول اللہ، کھڑے تھے، جہاں جانا پڑا گئے، روڈ پہ نکلنا پڑے نکلے، تھانہ جانا پڑا گئے، کورٹ جانا پڑا گئے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے گستاخوں کو ہم نے جو ہے سزا دی۔ اور ایک بات میں آج وصیتاً کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں میرے بھائی بھی بیٹھے، میرے بزرگ بھی بیٹھے اور میرے دوست یار بھی بیٹھے، میرے شاگرد بھی بہت سارے بیٹھے، کہ اگر میں مر جاؤں، جس دن میں مر جاؤں، غلام علی رضوی کا جس دن انتقال ہو، تو میرے کفن میں وہ سارے ایف آئی آر رکھنا جو میں نے گستاخوں کے خلاف کیے، جتنے بھی ایف آئی آر میں نے گستاخ رسولوں کے خلاف کیے وہ سارے میرے کفن میں رکھنا، اس کے بعد ہی مجھے دفنانا۔ اگر میرے اعمال اچھے نہ ہو، میں نے روزے نہ رکھے ہو، نمازیں نہ پڑھی ہو، میں نے حج و زکوٰۃ نہ کیا ہو، لیکن اتنا یقین ہے کہ وہ ایف آئی آر جو ہے کل قیامت کے دن میری بخشش کروائے گی، اور اسی یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، اور اسی کے صدقے میں انشاءاللہ بخشش ہوگی۔ بات کافی طویل ہو چکی ہے، کل انشاءاللہ بہت جلد واقعہ کو سمیٹیں گے، اور انہی چند کلمات پہ میں اپنی گفتگو کو آج سمیٹتا ہوں۔ آج جتنے لوگ آئے ہیں اگر اسی طرح روز آتے تو کیا ہی محفل ہوتی، کتنا ہی اچھا لگتا۔ اللہ پاک آپ سبھی کے آنے کو قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سوال و جواب کا جو سیشن ہے وہ ہے، دیکھیں سوال، تعزیہ داری کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے تعزیہ داری کی کیا حقیقت ہے؟ تعزیہ داری جو ہے مروجہ تعزیہ داری، جو آج کل جو تعزیہ داری چل رہی ہے، تعزیہ جو ہے جیسے امام حسین کا جیسا روضہ ہے، مزار اقدس جیسا ہے، ویسا ہی بنا کے سیم ٹو سیم اگر گھر میں رکھے، جیسے کہ مدینہ شریف کا فوٹو ہوتا ہے، مدینہ گنبد خضرا کا کعبہ کا فوٹو ہوتا ہے، ہم لوگ گھر میں برکت کے لیے رکھتے ہیں، گھر کے دروازے پہ بھی لگاتے، اس طرح اگر ہے تو وہ جائز ہے، باعث ثواب ہے۔ اب بنا رہے تعزیہ، لال قلعہ بنا دیا، کیا بنا تعزیہ ہے کہ لال قلعہ تاج محل، ارے تعزیہ بنا ہے۔ اب ایک تو چیز یہ سمجھ میں نہیں آتی، ایک دن میں نے ایک جگہ دیکھا کہ تعزیہ کے نام پہ نا گولکنڈا قلعہ بنا تھا، حیدرآباد کا گولکنڈا قلعہ، تو گولکنڈا قلعہ میں جا کے آدمی نیاز فاتحہ کر رہا، بتائیے، جانے دے دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو تعزیہ داری، مروجہ تعزیہ داری ہے، تعزیہ بنانا، اس کو لے کے گھومنا، پھر اس کی ہائٹ اتنی لمبی، یہ سب ناجائز اور ناجائز۔ اب کچھ مولوی جو ایسے ہیں جو کہتے ہیں، ان کی آپ حقیقت کھنگالیے، وہ پڑھے نہیں پلے ہوئے ہیں، وہ اصل میں مدرسہ جا کے پڑھے نہیں تھے، پلے تھے، اسی لیے ان کا یہ انجام ہے۔ اور 99.7% وہ سنی نہیں شیعہ ہوتے ہیں، صرف لبادہ جو ہے سنی کا پہن لیا ہوتا ہے، اور ان کی جو آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھیے گا اسٹیج میں کوئی بھی عالم دین نہیں ہوگا، عرسی چرسی انگوٹھی بابا، ہاں یہی سب ہوگا، کوئی جو ہے عالم دین نہیں ہوگا۔ تو وہ سب ان کی بیانات کو چھوڑیے، اور یہ مروجہ تعزیہ داری جائز نہیں ہے، اس کی کوئی بھی جواز کی دلیل نہیں دے سکتا۔ واللہ عالم ورسولہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلک رضا کا کیا مقصد ہے؟ کلک رضا کا مقصد وہی جو ابھی بیان ہو گیا، وہی مقصد ہے ختم نبوت کی حفاظت، دین کی خدمت۔ دیکھیں دین کی خدمت
چاہے وہ کچھ بھی ہو، کس حالت میں بھی ہو، کسی سچویشن میں بھی ہو، دین کی خدمت. یعنی مسلمان کا ایک بچہ جو ہے وہ اگر چور بن رہا ہے یا نشیڑی بن رہا ہے تو وہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صحیح راستے پہ کس طرح لایا جائے. ایک مسلمان حرام کما رہا ہے تو وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو حلال کی ترغیب کیسے، وہ ہم تک نہ پہنچے لیکن ہم نے اس تک پہنچنا ہے. پہلے جو ہے دین، ہمارے لوگ نہیں گئے تھے دین سیکھنے عرب سے صحابہ نکلے تھے دین پھیلانے الگ الگ علاقوں میں، تب جا کے ہم تک دین پہنچا ہے. واللہ عالم و رسول عز و جل. سوال یہ ہے اکھاڑا دیکھنا کیسا اور لیٹنا جانا، آنا جانا. دیکھیے جو اکھاڑے میں کھیل ہوتا ہے، بینیٹی، تلوار بھاجنا، یہ سب جائز ہے، اس میں کوئی خامی نہیں. ہاں بس طریقہ غلط ہے. ڈھول باجا اسی دن کا ہے بھائی، عید کے دن اس کا حکم ہے. بلکہ عید کے دن تلوار بازی، گھوڑ سواری اور سوئمنگ یہ سب سیکھنے کا حکم ہے عید کے دن. لیکن عید کے دن جائیں گے فلم دیکھنے. اب اسلام پور میں بند ہو گیا تو جائیں گے سلی گوڑی مال گھومنے. تو عید کا دن یہ سب نہیں سیکھیں گے. محرم کا دن جس دن عبادت کا دن ہے اس دن یہ سب کریں گے. تو یہ سب جو ہے اگر ایسے ہی اس وقت جو ہے محرم کے دن اگر کوئی کھیل رہا ہے اس لہجے میں جس میں چل رہا ہے تو وہ ناجائز ہے. ایسے لاٹھی واٹھی گھمانے میں کوئی حرج نہیں. اللہ پاک جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. کھڑے